کیا بہنوں کو میراث میں حصہ ملنا چاہیے یا نہیں ملنا چاہیے؟ یہ آج کل کا بہت ہی اہم مسئلہ ہے جس پر ہم اور آپ توجہ نہیں دیتے کہ ہماری بہن کو ہم اپنے والد کے مال میں سے حصہ دیں گے یا نہیں دیں گے۔ تو میرے بھائیوں، اسلام نے عورت کا حصہ مقرر کیا ہے اور یہ حصہ ہم اور آپ کو لازمی دینا چاہیے، کیونکہ اگر یہ حصہ ہم نہیں دیں گے تو کل قیامت کے دن ہم اور آپ کی اس پر پکڑ بھی ہو سکتی ہے۔ جیسے کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، میں تمہیں تمہارے اولاد کے بارے میں وصیت کرتا ہوں کہ تم ان کو حصہ دو، جو دو عورتوں کا حصہ ہے وہ ایک بیٹے کو دو۔ یعنی اللہ نے باقاعدہ عورت کا نام لیا ہے کہ ان کو آپ نے حصہ دیا ہے۔ اب عورت کو ہم حصہ دیں گے، یعنی اپنی بہن کو ہم حصہ دیں گے، تو وہ بہن دوسرے گھر میں جا کر وہ کسی کے محتاج نہیں ہوگی۔ اس کے بہت سارے فوائد جیسے میں آپ کے سامنے گنوا دیتا ہوں۔ اب عورت جس گھر میں جاتی ہے، چاہے اس کا شوہر کتنا ہی مالدار کیوں نہ ہو، لیکن وہ اس کے اجازت کے بغیر مال خرچ نہیں کر سکتی۔ جیسے دین کے بہت سے مسئلے ہیں، صدقہ خیرات کرنا۔ اب صدقہ خیرات کرنا ہم اور آپ میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ صدقہ خیرات کرے، اس میں اس کی وجہ سے اللہ خوش ہوتے ہیں، اللہ راضی ہوتے ہیں اور اللہ ہماری نیکیوں میں اضافہ فرماتے ہیں۔ تو یہ عورت شوہر کی اجازت کے بغیر صدقہ نہیں کر سکتی۔ لیکن اگر وہی عورت ہے جس کو اس کے والد نے حصہ دیا ہوا ہے، تو وہ اپنے مال میں سے اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر خرچ کر سکتی ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کر کے وہ نیکیاں کما سکتی ہے۔ یعنی اس سے آپ یہ سوچ لیں کہ ہماری بہن جو ہے وہ مضبوط رہے گی دوسرے گھر میں جا کر۔ لیکن آج کل ہم نے اپنی بہنوں کو بے آسرا چھوڑ دیا ہے، ان کو ہم حصہ نہیں دیتے ہیں۔ جب ان کو حصہ نہیں ملتا تو ظاہر سی بات ہے وہ جا کر دوسرے گھر میں محتاج بن جاتی ہے، وہ جو ہے اپنا یہ بھروسہ کھو دیتی ہے، جس کی وجہ سے آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری مائیں بہنیں روڈوں پر نکل رہی ہے اور روڈوں پر نکل کر کہتی ہے کہ میرا جسم میری مرضی۔ وجہ کیا بنی کہ ہم نے ان کو اتنا مضبوط نہیں کیا ہے، ہم نے ان کو ایک شوہر کے آسرے پر ہی چھوڑ دیا ہے کہ سب کچھ جو کرے گا وہ شوہر ہی کرے گا۔ تو میرے بھائیوں، میراث میں عورت کا حصہ لازمی ہے اور اس کو ادا کرنا میرا اور آپ کا سب کا دینی فریضہ ہے، اور یہ میراث کا مسئلہ بہت ہی اہم مسئلہ ہے۔ اس لیے اگر ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ ہمیں ہماری قبروں میں عذاب نہ ہو، ہماری پکڑ نہ ہو، تو اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی بیٹیوں کو لازمی حصہ دے دیں۔ طریقہ کار یہی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنی زندگی میں ہی وصیت کر لیجئے۔ یوصیکم اللہ کا مطلب یہ ہے کہ وصیت انسان اپنی زندگی میں ہی کرتا ہے، مرنے کے بعد وصیت نہیں ہوتی ہے۔ اور اپنی بیٹیوں کا حصہ اگر اپنی زندگی میں اپنے ہاتھ سے ادا کر دیا جائے تو یہ بہت ہی بہتر ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں میں نے تو اس کی شادی کرا دی، اتنا فرنیچر خرید دیا، اتنا سونا بنا دیا، یہ اس کا حصہ ہے۔ نہیں میرے بھائیوں، یہ اس کا آپ کے ساتھ حق ہے، اس کا حصہ آپ نے الگ سے ادا کرنا ہے۔ جیسے آپ نے مکان بنائے ہیں، اس مکان میں آپ کے بیٹوں کا حصہ ہے، ایسے آپ کی بیٹی کا بھی حصہ ہے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ اس کی وجہ سے ہماری مائیں بہنیں ہی مضبوط رہیں گی، اپنے خاندان میں اپنے بچوں کے سامنے ان کا سر ہمیشہ اونچا رہے گا، اور جس کی وجہ سے یہ نوبت کبھی نہیں آئے گی کہ وہ باہر گلی کوچوں میں نکلے اور یہ نعرے لگاتے پھرے میرا جسم میری مرضی۔ تو خدا را اپنی بہنوں کو حصہ دیں اور اپنی دنیا اور آخرت دین کی حفاظت فرمائیے۔